الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 21 کے آغاز میں تو یہ فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرو، نماز کی پابندی کرو، بطور خاص ان دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک کیسی عجیب دلیل بیان فرمائی ہے کہ دیکھو یہ امی ہیں، انہوں نے دنیا میں کسی آدمی سے نہ پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا، اور مضامین وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس پر بڑے بڑے اہل عقل اور پڑھے لکھے بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے رسول ہیں۔ پھر یہاں سورت کے آخر میں، سورۃ العنکبوت کے آخر میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ جو بھی اللہ کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں، منزلوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا، اگر کسی شخص کا کام ٹھیک ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، اللہ تعالیٰ اس کے نتائج دنیا میں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الروم، کیونکہ اس آیت میں روم کے مغلوب ہونے کا ذکر ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ روم والے مغلوب ہوں گے پھر غالب ہو جائیں گے چند سالوں میں۔ تو چونکہ سورت میں روم کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورت الروم ہے۔ قرآن کریم نے اس میں ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ روم اور فارس کی جنگ ہوگی، فارس والے غالب ہوں گے، روم مغلوب ہوگا، پھر روم غالب ہو جائے گا اور فارس والے مغلوب ہوں گے، یعنی ایران والے فارس کہتے ہیں اور یہ جو عیسائی تھے یہ روم والے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیشین گوئی فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کے عظمت کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ دلائل بیان فرماتے ہیں اور سمجھا کر اللہ تعالیٰ بات بار بار بیان فرماتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے عورتیں پیدا کی ہیں، تم میں سے سکون حاصل کرتے ہو، تمہارے درمیان محبت پیدا کی ہے، تمہارے درمیان شفقت پیدا کی ہے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی تمہیں زبان عطا فرمائی ہے، دن اور رات کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ دیکھو تم اپنے مال میں کسی کو شریک نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں کسی کو کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ تو یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے شرک کو سمجھایا کہ غلط ہے، اس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل حق کے غالب ہونے کا ذکر فرمایا، فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کرو، برداشت کرو، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور حق والے ہی غالب ہوں گے۔ سورہ لقمان، چونکہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا، بیٹے کو وصیت فرمائی، اس کا ذکر فرمایا، اس لیے سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان دانا تھے، حکیم تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن نبی نہیں تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا نمبر 1 شرک کبھی نہ کرنا، معمولی سے معمولی شرک بھی ہو قیامت کے دن وہ آئے گا، شرک کبھی نہ کرنا بیٹا، احکام کی پابندی کرنا، تکبر کبھی نہ کرنا، اکڑنا تو نے نہیں ہے، اپنے اخلاق کو ٹھیک رکھنا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، نیک بات کی ترغیب دینا، برے کاموں سے روکنا، اور اگر اس میں کوئی تجھے تکلیف آ جائے تو ڈٹ جانا، برداشت کرنا۔ یہ نہیں کہ ہلکی سی تکلیف ہے تم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دینا، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اور والدین کا ادب کرنا، والدین کا احترام کرنا۔ لیکن اگر والدین تجھے اللہ کے خلاف، اللہ کی معصیت اور گناہ کی بات کریں تو پھر والدین کی بات بھی نہ ماننا، یعنی والدین کی اطاعت کرنی ہے لیکن اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں نہیں، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص 5 ایسی باتوں کا ذکر فرمایا۔ ویسے تو عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات فرمائی۔ ذرا یہ دیکھو، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشیں اللہ برساتے ہیں، کب برسانی ہے، کہاں برسانی ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور رحم کے اندر کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ دنیا والے تو تب بتائیں گے جب کوئی چیز بن جائے گی، ایک نطفہ ہوتا ہے راہ میں جاتا ہے، اللہ کے علم ہوتا ہے اس نے کل کو کیا بننا ہے اور کل کیا ہونا ہے اللہ جانتے ہیں۔
کس بندے کی موت کب اور کہاں نہیں ہے اللہ جانتے ہیں۔ بطور خاص 5 مغیبات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ مومن کا ایک عقیدہ ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو بھی جتنا بتائیں پتہ چلتا ہے، باقی جتنا نہ بتائیں اس کا علم نبی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ سورۃ السجدہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ ہاں، اس سورت میں چونکہ سجدہ کا ذکر ہے، سجدہ کرنے کا بھی ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ السجدہ ہے۔ ابتدائی طور پہ قرآن کریم کی حقانیت بیان فرمائی کہ قرآن ایک ایسا ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں، لا ریب اور لا شک کتاب ہے، اس لیے اس قرآن کریم کے اندر بھی شک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے اللہ نے دلائل بیان فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صورت میں مؤمنین، صالحین، ماننے والے اور مجرمین کا حال بیان فرمایا ہے کہ دیکھو مجرم قیامت کے دن سر کو جھکائے کھڑے ہوں گے، ذلت میں ہوں گے، آرزو کریں گے کاش ہم یہ جرم نہ کرتے، آج ہم یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ پھر اللہ سے مانگیں گے اے اللہ میں واپس لوٹا دے، ہم دوبارہ ٹھیک ہو کر آ جائیں، مگر واپسی نہیں ہو سکتی۔ اور مومنین، اللہ اکبر، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے لذت اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں مجرمین کی فہرست سے نکالے، اللہ اپنے بندوں کی فہرست میں ہمیں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ اور مومنین کے خاص وصف یہ ہے، یہ رات کو بستر چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ مومن کی شان بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں کی صفات عطا فرمائے، مجرمین کی گندی صفات سے محفوظ رکھے۔ سورۃ الاحزاب، احزاب حزب کے جمع احزاب کہتے ہیں لشکروں کو، چونکہ آگے غزوہ احزاب کا ذکر ہے کہ وہ غزوہ خندق جس میں مشرکین سارے گروہ اکٹھے کر کے لائے تھے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ نے اسلام کو بھی فتح دی، مسلمانوں کو فتح دی۔ تو چونکہ احزاب کا ذکر ہے اس لیے اس صورت کا نام ہی سورۃ الاحزاب ہے۔ یہاں ابتدائی طور پہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے جو سمجھائیں ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ ایک انسان کے دل میں 2 دل نہیں ہوتے، ایک دل ہوتا ہے، اس میں خیال 2 آتے ہیں۔ کبھی لوگ کہتے ہیں جی میرا ایک دل یہ کرتا ہے اور ایک دل یہ کرتا ہے، یوں نہیں، یوں کہ میرے دل میں ایک خیال یہ آتا ہے اور ایک خیال یہ آتا ہے۔ پھر آگے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ منہ بولا بیٹا، اس کو والد کے نام سے پکارو، اس کو منہ بولے بیٹے کو منہ بولے باپ کے نام سے نہ پکارو، منہ بولے بیٹے کو اصل والد کے نام سے پکارنا چاہیے، اصل والد کے نام سے لکھنا چاہیے۔ اسی طرح پھر یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیویوں کو امت کی مائیں فرمایا ہے، ہماری روحانی ماں ہیں۔ پیغمبر کی بیویاں مومنین کی روحانی مائیں ہیں، اور مومن جس قدر پیغمبر سے محبت کرتا ہے، اپنی جان سے بڑھ کے ترجیح دیتا ہے، جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے، یہ مومن کی اللہ نے شان بیان فرمائی۔ اور یہاں بس خوب بیان فرمایا کہ دیکھو اچھی طرح بات سمجھ لو، غزوہ احزاب کتنا سخت تھا، اللہ نے مدد کی ہے۔ غزوہ خندق کتنا کٹھن تھا، اللہ نے مدد فرمائی ہے۔ آج بھی اگر احوال آ جائیں تو مومن کی نظر اللہ پہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر آخر میں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ مومن کے لیے اسوہ اور نمونہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اور سورت کے آخر میں مسئلہ بیان فرما دیا، پیغمبر کی بیویوں کو حکم دیا، دنیا چاہتی ہو تو نبی کہہ رہے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، دین چاہتی ہو تو دنیا مشکلات تو آئیں گی۔ پیغمبر کی بیویاں تو پھر ہمارے حضور کی بیویاں تھیں نا، ان سب نے یا رسول اللہ ہمیں تو دنیا نہیں دین چاہیے، آخرت چاہیے، ہم نے دنیا کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کی شان بیان کی ہے۔ پھر پیغمبر کی بیویاں جو مومنین کی مائیں ہیں ان کی شان بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ نمونہ بنا کر چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھیں، اور ہماری ماں اور بہنوں بیٹیوں کو چاہیے بطور خاص اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور پیغمبر کی بیٹیوں کو بنائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔